بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم بات ہے امام المہدی کے بارے میں کہ ہم سب کا یہ خیال ہے کہ امام المہدی کی ایک خاص پرسنالٹی ہوگی، کوئی سر پر ٹربن باندھا ہوا ہوگا اور لمبا سا چوغا ہوگا اور کوئی اس طرح کی پرسنالٹی ہوگی۔ یہ ہماری اپنی اپنی امیجنیشنز ہیں اور یہ امیجنیشنز ہم نے ڈیولپ کی ہیں فار سرٹن ریزنز بیکاز وی تھنک آف آل آف دا ریلیجیس فگرز لائک دس دیز ڈیز، اور انفارچونیٹلی یہ ٹرو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ یا جو اپنے نمائندے بھیجے ہیں، یوں کہنا چاہیے، کیونکہ امام المہدی نبی تو نہیں ہوں گے، جسٹ ایک مسلم لیڈر ہوں گے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندے ہوتے تھے وہ اس دور کے جو انٹلیکچول کرنسی ہوتی تھی اس کے اندر گرپ رکھتے تھے، اس کے اندر ایڈوانسڈ ہوتے تھے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ایک سپیریورٹی دیتا تھا دوسروں سے اوپر۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا اور فرعون نے جادو کے زور سے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو لٹ دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا فرمایا کہ جو ان سب جادوگروں کے جادو کو کھا گیا۔ اسی طرح آپ آگے دیکھ لیں، پھر یہ چیز جو ہے وہ کلائمیکس کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا معجزہ دیا کہ وہ فرعون جو ہے وہ ایک معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رستہ بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، اور فرعون اسی رستے میں جہاں سے بنی اسرائیل آسانی سے نکل گئے، فرعون اسی میں ڈبو دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کریں تو مکہ معظمہ میں اس دور میں سب سے بڑی انٹلیکچول کرنسی جو تھی وہ فصاحت و بلاغت تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، یعنی جن کو عرف عام میں لٹریٹ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا معجزہ قرآن حکیم کی صورت میں عطا فرمایا کہ جب خانہ کعبہ کے اوپر اس کو لٹکایا گیا تو سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی تو اس کو خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا گیا کہ اس کا کوئی چیلنج ہے تو لے کر آئے سامنے، تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 آیتیں وہاں پر لکھی ہوئی تھیں اور کتنے عرصے تک وہ وہاں پر لٹکی رہی، کوئی اس کا مقابلہ توڑ نہیں لا سکا۔ آخر ایک بہت بڑے شاعر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے اس کی فصاحت و بلاغت اور صفائی اور جو اس کی پاور تھی اس کو ریئلائز کیا، تو اس نے ساتھ میں لکھا ما ھذا قول البشر، تو یہ یعنی یہ کلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا قول البشر، کہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو امام المہدی آج کے دور میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا یا بھیج چکا ہے وہ ایک ماڈرن لیڈر ہو سکتے ہیں جو آج کے دور کی انٹلیکچول کرنسی میں اللہ تعالیٰ انہیں کوئی چیز دے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے آج کے دور کی انٹلیکچول کرنسی۔ تو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ جو امام المہدی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسی ٹیکنالوجیکل پاور سے انڈورس کرے گا، ان کو عطا فرمائے گا کہ جس کے ذریعے سے پھر ان کو وہ جو سکسیسز ملیں گی اور پوری دنیا کے اوپر ایک اسلامی حکومت وہ قائم کریں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خاص طاقت عطا فرمائے، اور وہ طاقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی فارم میں ویپنز بھی ہو سکتے ہیں، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس بھی ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح سے جو ان کی پریزنٹیشن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ قبائل کی طرح ہو بھی سکتی ہے، کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنا جو وہ لینز ہے اس کو براڈ کرنا پڑے گا، اور جو اس کے علاوہ
ایک ماڈرن لیڈر کے کوئی فیچرز ہو سکتے ہیں، وہ اس کے مطابق ایک ماڈرن پرسنالٹی والا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔